رحیم کا تعلق چھوٹی اور خصوصی نعمتیں جو صرف مومنوں کے لیے. ایمان لانے کی وجہ سے انسان اللہ کی رحمت میں 2 دفعہ آنے کا مستحق ہو گیا. الرحمن میں بھی آ گیا، الرحیم میں بھی آ گیا. دونوں مبالغے کے صیغے ہیں جس میں کہ کثرت کا معنی ہے، بہتات اور زیادہ کا معنی ہے. بہت بڑا مہربان اور بہت زیادہ رحم کرنے والا. مالک یوم الدین، آگے اس کی صفت آئی، وہ جو اللہ ہے نا وہ بہت بڑا مہربان رحم کرنے والا اور بہت بڑی وہ جو ہے نا مہربانی والا. وہ کون ہے؟ مالک یوم الدین، مالک ہے بدلے کے دن کا، قیامت کے دن کا. مالک تو وہ یہاں بھی ہے لیکن یہاں دنیا کی ہوا میں کھو کے، سج دھج میں کھو کے، کر و فر میں کھو کے، عہدے میں کھو کے، دولت کی ریل پیل سرمائے میں، سونے چاندی کے ڈھیروں میں، بیوی بچوں میں، گھر بار سج دھج کر و فر میں اور دولت دنیا کی یہ ساری چیزیں اس کی محبت میں کھو کے انسان کہتا ہے میں اور میں، تو مجھے نہیں جانتا میں کیا ہوں، تو اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے، میں اس میں آ جاتا ہے. لیکن قیامت کا دن ہوگا، سارے نبی ولی پیر پیغمبر سارے کے سارے جو ہے کسی کو دم مارنے کی مجال نہیں ہوگی. حتیٰ کہ فرشتوں کا سردار جبریل بھی یوم یقوم الروح والملائکہ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا. جبریل علیہ السلام جو فرشتوں کے سردار ہیں، جو اللہ کا کلام سنتے ہیں، اللہ کا حکم سنتے ہیں، 600 پر تھے جبریل کے. اس نے کنارے کو ڈھانپ رکھا تھا. اتنی طاقت قوت والا فرشتہ کہ بڑے بڑے ملکوں کو نیچے سے اپنے پر اٹھا کر آسمانوں تک لے جا کے نیچے پٹک دے، ایسی طاقت والا فرشتہ. وہ فرشتوں کی جماعت لے کے کھڑا ہوگا، اس کو بھی دم مارنے کی مجال نہیں ہوگی. اللہ کے حکم کے بغیر وہ بھی نہیں بول سکے گا. وخشعت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا ہمسا. آوازیں ساری پست ہو جائیں گی، اللہ تعالیٰ کے آگے بالکل عاجز ہو جائیں گی، آوازیں جھک جائیں گی اور وہاں سوائے گنگناہٹ کے تو کچھ نہیں سنے گا، اونچی کوئی نہیں بول سکے گا. مالک تو وہ یہاں بھی ہے لیکن یہاں کچھ دعویٰ کرنے والے دعویٰ کر بیٹھتے ہیں شیطان کے پھندے اور دنیا کی 4 روزہ زندگی اور چکا چوند روشنیوں میں کھو کر. لیکن آخرت قیامت وہ مراحل، اللہ کے پاس جانا اور اللہ کے غضب و غضب میں آنا اور اللہ تعالیٰ کا عدل و انصاف وہاں کرنا، قضا کرنا اور فیصلہ کرنا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہاں وہ ایسا منظر ہوگا کہ کسی کو وہاں دم مارنے کی مجال بھی نہیں ہوگی، دعویٰ کرنے کی بھی جرت نہیں ہوگی. اس لیے فرمایا مالک یوم الدین، مالک ہے بدلے کے دن کا. مالک تو وہ یہاں بھی ہے لیکن وہاں تو کسی کو جرت بھی نہیں ہوگی. لمن الملک اليوم، اللہ تبارک و تعالی 7 زمینوں کو 7 آسمانوں کو اپنے ہاتھ میں لے کے کہے گا این الملوک، کہاں ہے بادشاہ، این الجبارون، کہاں ہے سرکشی کرنے والے، کہاں ہے متکبر گھمنڈ میں وقت گزارنے والے اور اپنے سے باہر ہونے والے اور طاغوت بننے والے اور طاغوتوں کے نقش قدم پر چلنے والے. کون ہے، کہاں ہے، کس کی بادشاہی ہے آج؟ آواز آئے گی گونج للہ الواحد القہار، صرف اکیلے واحد قہار کی بادشاہی ہے. مالک یوم الدین، مالک ہے بدلے کے دن کا. سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء والمرسلین، امام المجاہدین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ آئیں گے. جب سارے نبی رسول جواب دے دیں گے، سفارش نہیں کر سکیں گے وہ، جبکہ حساب کے کولوں میں لوگوں کو نچوڑا جا رہا ہوگا. لوگ پسینے میں شرابور ہوں گے، کسی کا پسینہ گھٹنوں تک، کسی کا ناف تک، کسی کا کندھوں تک، کوئی غوطے کھا رہا ہوگا کہ اللہ کو عرض کیا جائے کہ یا اللہ حساب کتاب شروع کرا دو، جس کو جنت دینی ہے جنت دو، جس کو جہنم دینی ہے جہنم دو. لیکن کون کہے؟ سارے نبی رسول جواب دے دیں گے. آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں جاؤں گا اللہ کے عرش کے نیچے سجدے میں پڑ جاؤں گا، حمد بیان کروں گا، تعریف توصیف کروں گا، کبریائی عظمت بیان کروں گا. پھر اللہ خوش ہوں گے، پھر اللہ تعالیٰ کا جلال جو ہے وہ ٹھنڈا ہوگا. پھر اللہ فرمائیں گے کہ اے محمد سر اٹھاؤ، تمہاری بات ہم سنتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، بات اتنی کرنی ہے، حساب و کتاب شروع کرا دو. اللہ ساری دنیا کے سامنے اپنے پیغمبر کو سجدے میں ڈال کے، اپنے سامنے جھکا کے، اپنے سامنے ان کو جھکا کے ساری دنیا کا دماغ یہ صاف کرے گا. یہی تھے نا سب سے اعلیٰ افضل، یہی تھے معزز مکرم، یہی تھے نبیوں رسولوں کے سردار، یہی تھے. انہی کو میں نے چن کے منتخب کر کے بھیجا تھا. پوری کائنات کے نمائندہ تو یہ تھے. یہ تو آج میرے سامنے اپنی عاجزی انکساری کا، اپنی بے بسی کا اعتراف کر رہے ہیں، میرے سامنے حمد و ثنا تعریف و توصیف میں لگے ہوئے، میرے سامنے جھکے ہوئے اپنی عاجزی انکساری، گریہ زاری، منت سماجت کا اقرار کر رہے ہیں. اور کون ہے مائی کلال جو کہتے تھے ہمارے نذرانے ماہنے سلانے دیتے رہو، ہم تمہیں چھڑا لیں گے. مالک یوم الدین، مالک ہے بدلے کے دن کا، قیامت کے دن کا. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ کی تعریف ہو گئی، توصیف ہو گئی، اس کی بڑائی ہو گئی، کبریائی ہو گئی. اب بندہ اپنی عبادت پیش کرتا ہے، اللہ کے سامنے نذرانہ پیش کرتا ہے، اپنا تحفہ پیش کرتا
کرتا ہے، یہ بھی اللہ نے سکھایا۔ کتنا عظیم رب ہے، خود ہی سکھاتا ہے، میرے بندوں مجھے ایسے کہو۔ ہمارے بابا سے غلطی ہوگی، فتلقى آدم من ربه کلمات، خود کلمے سکھائے کہ آدم ایسے مجھے کہو میں تمہیں معاف کروں گا۔ خود ہمیں سکھایا کہ مجھے ایسے کہو، ایاک نعبد و ایاک نستعین، خاص آپ ہی کی بات کرتے ہیں یا اللہ، آپ کے بغیر کسی کی بات نہیں کرتے، خاص آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں یا اللہ، آپ کے بغیر کسی سے مدد نہیں چاہتے۔ یہ اقرار ہے، یہ اعتراف ہے، یہ عقیدہ ہے، یہ اعلان ہے۔ وضو کر کے، ہاتھ باندھ کے، منت سماجت گریہ زاری کے ساتھ، خشوع خضوع کے ساتھ جھک کے اللہ کے سامنے 5 ٹائم بندہ اقرار کرتا ہے، تب اس کی نماز قبول ہوتی ہے۔ ہر قسم کی عبادت یا اللہ آپ کے لیے، عبادت دل سے، عبادت زبان سے، عبادت بدن سے، اعضاء ارکان سے، عبادت مالی، عبادت مدنی اور بدنی، عبادت جو ہے حمد و ثنا کی شکل میں، عبادت خشوع خضوع کی شکل میں، نظر و نیاز کی شکل میں، جانور ذبح کرنے کی شکل میں، رکوع سجدے کی شکل میں، حکم ماننے کی شکل میں، مدد مانگنے کی شکل میں، فریاد پوری کرانے کی شکل میں، ہر قسم کی عبادت یا اللہ صرف ایک تیرے لیے، مدد بھی صرف تجھ سے مانگتے ہیں۔ یہ بھی عبادت میں آ گئی تھی بات مدد مانگنے والی، لیکن چونکہ سب سے زیادہ شرک مدد مانگنے میں ہوتا ہے، جس کو ٹھوکر لگی یا فلاں اس کو پکار رہا ہے، اس کو پکار رہا ہے، اس لیے کہا اس کا خاص طور پر اقرار کرو، ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ عبادت بھی صرف آپ کی کرتے ہیں اور مدد بھی صرف آپ سے مانگتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا زاد بھائی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا، اے عبداللہ سنو، جن اور انس یعنی جن اور انسان اگلے پچھلے سارے اکٹھے ہو جائیں، تجھے کوئی نفع پہنچانا چاہے نہیں پہنچا سکتے اگر اللہ نے نہیں لکھا تیرے لیے۔ جن انسان اگلے پچھلے سارے اکٹھے ہو جائیں، تجھے نقصان پہنچانا چاہے نہیں پہنچا سکتے اگر اللہ نے تیرے لیے نہیں لکھا۔ جب یہ بات طے ہے تو پھر سن، وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب بھی سوال کر، جب بھی مانگ، ایک اللہ سے مانگ، ایک اللہ سے سوال کر، اور جب بھی مدد طلب کر، استعانت طلب کر، مشکل کشائی کرا، حاجت روائی کرا، تو صرف ایک اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جب بھی مشکل گھڑی وقت آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑائے۔ بدر کے موقع پر کتنا مشکل وقت تھا، ساری کمائی میدان میں لگ چکی تھی، سامنے کافر تھے، بہت بڑی تیاری تھی، بڑے ان کے وسائل تھے اور ارادے ان کے بڑے خطرناک تھے کہ مسلمانوں کو دنیا سے بالکل ملیا میٹ کر دیا جائے۔ اس وقت بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اللہ کو پکارا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، آپ پوری دنیا میں اعلیٰ افضل مسجد مکرم مصفہ مطہر چنے ہوئے بخشے ہوئے، لیکن میں مولا اعلان کرتا ہوں اگر آپ کو بھی کوئی تکلیف مصیبت آئے، میں ایک اللہ کے بغیر آپ کی تکلیف مصیبت کوئی دور نہیں کر سکتا۔ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہم کو سیدھی راہ دکھا دو۔ اس میں ایک بات تو یہ معلوم ہو گئی کہ ہدایت اللہ کے قبضہ میں ہے، ہدایت لینی ہے تو ایک اللہ سے لینی ہے، مانگنی ہے ایک اللہ سے مانگنی ہے۔ ان لنا للآخرۃ والأولیٰ، اللہ فرماتے ہیں آخرت بھی ہمارے پاس ہے، دنیا بھی ہمارے پاس ہے۔ اے میرے بندو، اگر دنیا لینی ہے پھر بھی ہم سے رابطہ کرو، اگر آخرت بنانی ہے پھر بھی ہم سے رابطہ کرو۔ ہدایت ایک اللہ کے پاس ہے، اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی بھیک مانگی جائے۔ جب انسان نماز کے اندر یہ دعا مانگے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس کی دعا انشاءاللہ قبول کر کے اس کو ہدایت پر چلائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وجہ سے سورۃ فاتحہ کو فرض قرار دیا نمازی کے لیے، نماز امام کی ہو، مقتدی کی ہو، مسافر کی ہو، مقیم کی ہو، بغیر فاتحہ کے نہیں ہوتی۔ یہ اسی لیے جو ہے فرض قرار دیا تاکہ 5 ٹائم جب بندہ وضو کر کے رو کے گڑ گڑا کے گریہ زاری منت سماجت کے ساتھ خشوع خضوع کے ساتھ اللہ سے یہ ہدایت کی بھیک مانگے گا، طلب کرے گا، کبھی تو وہ بے پرواہ خیر ڈال ہی دے گا نا۔ ہاں، اہدنا الصراط المستقیم، ہدایت اللہ کے پاس ہے۔ آپ کا سکا چچا تھا ابو طالب، اس نے بڑی تکلیفیں اٹھائیں، چھتری کی طرح سایہ کیا، کہتا تھا واللہ لن یصلوا الیک بجمعہم حتی وصل فی التراب دفینا، میرے بھتیجے سردار عبد المطلب بابے نے مرتے وقت تیرا ہاتھ میرے ہاتھ میں دیا تھا، میں تیری حفاظت کروں گا، تیرا ساتھ دوں گا۔ یہ جو لوگ ہیں جم گھٹے بن جائیں، جماعتوں کی جماعتیں ہو جائیں، یہ تجھ تک نہیں پہنچ سکیں گے جب تک تیرا چچا زندہ ہے۔ ہاں، میں مر گیا پھر کوئی پہنچے گا تجھ تک، مٹی میں دفن ہو گیا پھر کوئی پہنچے گا تجھ تک۔ یہ مرنے لگا ابو طالب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ کلمہ پیش کیا، ہدایت پیش کی، اس نے قبول نہ کی، اسی حالت میں مر گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پریشان ہوئے، حبشے کی مٹی سے بلال آیا، یہی سوچتے ہوں گے نا، روم سے وہ صہیب آیا، سارے لے گئے، سکا چچا محروم
معلوم رہا. اللہ کی بے پرواہی پر قربان جائے. اللہ نے یہ آیت اتار دی 20ویں پارے میں سورہ قصص میں, انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. پیارے واز کرتے جائیں, تبلیغ کرتے جائیں, دعوت دیتے جائیں, پیغام سناتے جائیں, ان کو بلاتے جائیں, میرا کلمہ ان کو سناتے جائیں. زبان ایک